صنوبر خان نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، سمجھو تمہیں عمر قید ہو گئی ہے، اور میرا خیال ہے پھانسی سے عمر قید بہتر ہوتی ہے۔ میں چند لمحے اس کی آنکھوں میں گھورتا رہا جن میں میرے لیے ذرا بھر نفرت موجود نہیں تھی۔ اس کا لہجہ اس کے الفاظ کے ساتھ میل نہیں کھا رہا تھا۔ میں بغیر لگی لپٹی رکھے بولا، تمہارے لہجے میں نہ تو نفرت موجود ہے جو مجھے دشمن سمجھتے ہوئے اصولی طور پر ہونی چاہیے، اور نہ تمہاری قید میں مجھے کوئی جسمانی اذیت پہنچائی گئی ہے۔ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ تمہارا مقصد مجھے قتل کرنا نہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا تو؟ وہ بولا، تو یہ کہ چند دن آرام کرو، پھر بات چیت ہوگی۔ میں اس کا جواب جاننے پر مصر رہا، آرام کافی ہو گیا ہے۔ وہ بولا، بے صبری اچھی نہیں ہوتی جوان، اگر تمہیں یہاں کوئی تکلیف ہے تو بتا سکتے ہو۔ میں نے کہا، قید ہونا بذات خود ایک تکلیف ہی تو ہوتی ہے۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولا، اگر تعاون کیا تو قید و بند کی تکلیف سے جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے کہا، پلوشہ کے متعلق ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ میرے لہجے میں نہ جانے کون سی ایسی بات تھی کہ اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ میرا ایک ڈرائیور ہے دلشاد خان، جس دن تم گرفتار ہوئے تھے اس سے 2 دن پہلے وہ پلوشہ خان وزیر کا پیغام لے کر آیا تھا کہ اگر میں اسے کچھ نہ کہنے کا وعدہ کروں تو وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے جوان، میں نے جرگے کے دوران اسے دیکھا ہوا تھا۔ ایک تو وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اوپر سے اس نے حلیہ بھی ایسا بنایا ہوا ہے۔ دلشاد کی بات پر میں نے فوراً وعدہ کر لیا کہ میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، بس اس نے یہاں آ کر اپنا قصور معاف کروا لیا۔ اسی اثناء میں تمہارا ذکر چل نکلا۔ میرے ایک دوست کو تمہاری ضرورت تھی، بس پلوشہ خان نے تمہیں پکڑوانے کے لیے 15 لاکھ کا مطالبہ کیا اور میرا دوست مان گیا۔ باقی کی کہانی تمہیں معلوم ہوگی۔ اس نے منو ان وہی بات مختصر لفظوں میں دہرائی تھی جو اس سے پہلے دلشاد خان اور بہادر خان کی زبانی سن چکا تھا۔ میں نے پوچھا، اتنے پیسوں کا اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے لا علمی کا اظہار کیا، پتہ نہیں، بس اس نے مطالبہ کیا اور میرے دوست نے رضامندی ظاہر کر دی۔ میں نے کہا، تمہارے دوست کا نام جان سکتا ہوں؟ وہ بولا، 2-3 دن تک وہ تمہیں خود شرف ملاقات بخشے گا۔ میں نے کہا، ویسے میرا خیال تھا کہ تم نے سردار قبیل خان اور سردار جہانداد کا بدلہ لینے کے لیے مجھے پکڑا ہے۔ وہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا، اس موضوع کو رہنے دو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو کھانا لانے والوں سے کہہ دینا۔ اس کے اٹھنے پر چوکنے محافظوں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، اور اس کے باہر جانے کے بعد وہ تمام بھی باہر نکل گئے، اور میں اس کے مذکورہ دوست کے بارے میں سوچنے لگا کہ آخر وہ کون تھا اور مجھے پکڑوانے کے لیے اس نے اتنی خطیر رقم کیوں خرچ کی تھی۔ لیکن کافی دیر سر کھپانے کے باوجود میرا ذہن کوئی اندازہ لگانے میں ناکام رہا۔ شب و روز اسی بے کیفی، الجھن اور پریشانی میں گزر گئے۔ صنوبر خان سے ملاقات کے بعد اتنا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس نے مجھے بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ کسی اور مقصد کے لیے پکڑا ہے۔ صنوبر خان سے ملاقات کے تیسرے دن قریباً 11 بجے 4 مسلح افراد میرے کمرے میں داخل ہوئے اور مجھے ساتھ لے کر چل پڑے۔ مجھے وہاں آئے ہوئے ہفتہ ہونے کو تھا، اور اس دوران پہلی بار میں اس قید خانے سے باہر نکل رہا تھا۔ حویلی کی تعمیر میں پرانے نقشے ہی کو سامنے رکھا گیا تھا۔ اندرونی حویلی میں پہلے کی طرح 2 حصوں پر مشتمل تھی۔ ایک جانب خصوصی مہمانوں کے لیے انیکسی بنائی گئی تھی جس کی Make a wedding profitable. Download the Pocket بندی اینٹوں کی چھوٹی چھوٹی دیوار سے کی گئی تھی۔ پہلے جہاں بانس کی لکڑی کی باڑ لگائی گئی تھی، پلوشہ Download the Pocket Option Rating Platform. Open لگائی گئی تھی۔ پلوشہ مجھے پہلی بار اسی انیکسی میں ٹکرائی تھی۔ اس وقت میں نے اسے لڑکا سمجھا تھا۔ سخت مقابلے کے بعد کہیں جا کر میں اس پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ انیکسی کے دروازے پر جا کر وہ رک گئے تھے۔ اسی وقت دروازہ کھول کر صنوبر خان باہر نکلا۔ محافظوں کو وہی ٹھہرنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ مجھے بولا، تم اندر جا سکتے ہو۔ میں دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ پہلا کمرہ ڈرائنگ روم کی طرح ہی سجایا گیا تھا۔ فرش پر دبیس قالین بچھا ہوا تھا اور وسط میں آرام دہ اور قیمتی صوفے رکھے ہوئے تھے۔ ایک صوفے پر بیٹھے امریکن گورے کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی پڑے دوسرے صوفے پر کالی جینس پر سفید قمیض پہنے ایک سیاہ فام دوشیزہ بیٹھی تھی۔ اس کے گھنے بال بمشکل کندھوں کو چھو رہے تھے، جبکہ نیلی آنکھیں مجھ پر گڑی تھی۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے نامعلوم سی شناسائی کا احساس ہوا جس کی توجہ سے میں قاصر تھا۔ نبے تلے قدم رکھتا ہوا میں ان کے سامنے جا بیٹھا۔ مسافہ کرنے یا ہیلو ہائی کرنے کی ضرورت میں نے محسوس نہیں کی تھی۔ صنوبر خان بھی باہر ہی رہ گیا تھا۔ یقیناً امریکن اس کے مائی باپ اور آقا تھے۔ ان کے احکامات کی تعمیل کرنے پر ہی ایسے غدار سرداروں کو ڈالر ملتے ہیں جن کے بلبوتے پر یہ پاک آرمی پر بھی بھونکتے ہیں اور نہتے عوام کے خلاف بھی کارروائیاں کرتے ہیں۔ چند لمحے مجھے گھورنے کے بعد مرد گلا کھنکارتے ہوئے گویا ہوا، تو تم ہو ریجا ذیشان ہائیڈر۔ اس نے میرے نام کی ٹھیک ٹھاک مٹی پلید کی۔ میں نے کچھ کہے بغیر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر اس سیاہ فام دوشیزہ کو دیکھا۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر ایک عجیب سا احساس میرے اندر جاگ رہا تھا۔ وہ بھی گہری نظروں سے میری جانب متوجہ تھی۔ وہ اپنا اور اپنے ساتھی کا تعارف کرواتے ہوئے بولا، میرا نام البرٹ بروک ہے اور میری ساتھی کا نام ٹریسی والکر ہے۔
इस मर्तबा भी मैंने कुछ लब खोले बगैर अपने सर को खफीफ सी हरकत दी। एल्बर्ट ब्रुक ने गोया मुझ पर फर्द जुर्म आयद की। जानते हो, तुमने हमारे एक स्नाइपर को कत्ल किया है और हम अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं किया करते। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, शायद इसका सबूत पेश करना आसान ना हो। वो बोला, हम सब जानते हैं मोहतरम, बैरेट M107 और उसके साथ स्नाइपिंग का बकिया सामान तुम्हारे पास मौजूद है और तुम ही बेली वॉटकर के कातिल हो। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, फिर तो तुम्हें ये भी मालूम होगा कि मेरी गोली का निशाना बनने से पहले वो क्या कर रहा था। मेरी बात का जवाब देना आसान नहीं था। गला खनकारते हुए उसने लम्हा भर तौक़ुफ़ किया और फिर मुंह बिगाड़ते हुए बोला, इसी वजह से तुम जिंदा नजर आ रहे हो। वैसे उसने हमारी हिदायत के बरक्स सरहद के उस तरफ आकर एक ऐसी कार्रवाई में हिस्सा लिया जिसका उसे हुक्म नहीं दिया गया था और नतीजे में अपनी जान गंवा बैठा। मैंने भी तंज किया, कसर नफसी है तुम्हारी, वरना सरहद पार करके ज्यादातर हमलों के अहकाम तुम्हारी जानिब से ही दिए जाते हैं और इस बात का वाज़ेह सबूत तुम दोनों की यहाँ मौजूदगी है। वो बुरा मनाते हुए बोला, जवान, मैं तुम्हारे तंजिया जुमले या गिले शिकवे सुनने नहीं आया, एक सौदा करने आया हूँ। अगर जान बचानी है तो हमारे लिए काम करना पड़ेगा, दूसरी सूरत में मरने के लिए तैयार हो जाओ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। मैं एक पाकिस्तानी स्नाइपर वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ एक खतरनाक मिशन पर। कहानी की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। तो तुम हो राजा ज़ीशान हाइडर। अमरीकी गोरे ने मेरे नाम की ठीक ठाक मिट्टी पलीत की थी। मैंने कुछ कहे बगैर अस्बात में सर हिलाते हुए एक बार फिर नीग्रो दोशीजा की तरफ देखा। न जाने क्यों से देखकर एक अजीब सा एहसास मेरे अंदर जाग रहा था। वो भी गहरी नजरों से मेरी जानिब मुतवज्जे थी। वो अपना और अपने साथी का तारुफ करवाते हुए बोला, मेरा नाम एल्बर्ट ब्रुक है और मेरी साथी का नाम ट्रेसी वॉल्कर है। इस मर्तबा भी मैंने कुछ लब खोले बगैर अपने सर को खफीफ सी हरकत दी। वो बोला, जानते हो, तुमने हमारे एक स्नाइपर को कत्ल किया है और हम अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं किया करते। एल्बर्ट ब्रुक ने गोया मुझ पर फर्द जुर्म आयद की थी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, शायद इसका सबूत पेश करना आसान ना हो। वो बोला, हम सब जानते हैं मोहतरम, बैरेट M107 और उसके साथ स्नाइपिंग के बकिया सामान की तुम्हारे पास मौजूदगी वाज़ेह कर रही है कि तुम बेली वॉटकर के कातिल हो। मैंने तंजिया लहजे में कहा, फिर तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि मेरी गोली का निशाना बनने से पहले वो क्या कर रहा था। मेरी बात का जवाब देना आसान नहीं था। गला खनकारते हुए उसने लम्हा भर तौक़ुफ़ किया और फिर मुंह बिगाड़ते हुए बोला, इसी वजह से तुम जिंदा भी नजर आ रहे हो। वैसे उसने हमारी हिदायत के बरक्स सरहद के उस तरफ आकर एक ऐसी कार्रवाई में हिस्सा लिया जिसका उसे हुक्म नहीं दिया गया था और नतीजे में अपनी जान गंवा बैठा। मैंने भी तंज किया, कसर नफसी है तुम्हारी, वरना सरहद पार करके ज्यादातर हमलों के अहकाम तुम्हारी जानिब से ही दिए जाते हैं और इसका वाज़ेह सबूत तुम दोनों की यहाँ मौजूदगी है। वो बुरा मनाते हुए बोला, जवान, मैं तुम्हारे तंजिया जुमले या गिले शिकवे सुनने नहीं आया, एक सौदा करने आया हूँ। अगर जान बचानी है तो हमारे लिए काम करना पड़ेगा, दूसरी सूरत में मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने बेपरवाही से कहा, तो